اعتراض کی بات ہے کہ میزبانوں نے آج مجھے صدیق صاحب جو کہ بڑے پائے کے عبدالعزیز انڈو پاکستان کے سنگر تھے، ان کے بھائی جو آج یہاں تشریف لائے ہیں ان کا تعارف کرانے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ محمد رفیع صاحب ایک انٹرنیشنل سرمایہ تھے اور آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کی جب آواز سنی جاتی ہے تو ان کی شکل بھی نظروں میں آ جاتی ہے، جیسے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں صدیق رفیع صاحب کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج کی شام محمد رفیع صاحب کے نام کریں۔ آپ کو کچھ مناسب وقت پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں باتیں نہ کروں، میں وقت نہ لوں۔ صدیق رفیع صاحب خود جیسا کہ آپ جاننا چاہتے ہوں گے، محمد رفیع صاحب اپنے بھائی کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتائیں۔ ان کے پاس بہت سی باتیں ان کے دل میں ہوں گی، ان کو یاد ہوگی، جس میں آپ کو ضرور دلچسپی ہوگی۔ پھر مناسب وقفے میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ان سے خود بھی کوئی باتیں پوچھنی چاہیں تو پوچھیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے محمد رفیع صاحب کے بارے میں، اور مجھے جو خاص ان میں باتیں نظر آئیں، ان کی انکساری، ان کا انصاف، اور وہ لالچی شخص نہیں تھے ہرگز۔ تو تفصیل سے صدیق رفیع صاحب آپ کو بتائیں گے۔ وہ تو لالچی تو نہیں تھے، باقی لتا جی نے ایک سوال پیدا کیا تھا۔ ہاں کریں، میکروفون لاؤڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسوں کے متعلق، ریالٹی کے متعلق۔ تو لتا جی کہنے لگے کہ ہمیں ریالٹی ملنی چاہیے۔ تو رفیع بھائی نے بولا کہ جب ہم معاوضہ لے لیتے ہیں تو پھر نہیں لیتے۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ ہم نہیں ایسا کام کریں گے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس بات سے وہ ناراضگی ہو گئی، کم از کم 4 سال ہو گئے اس کو۔ ان کا یہ تھا نا کہ ریالٹی جو ہے شاعر حضرات کو جانی چاہیے، جو فلم کے شعر لکھتے ہیں ان کو جانا چاہیے۔ رفیع صاحب کا یہ پوائنٹ تھا نا کہ بھئی یہ رائلٹی ان کو جانی چاہیے انسٹیڈ آف سینگ۔ آپ نے یہی کہا تھا پہلے، جو میں نے پڑھا ہے اس بارے میں، وہ تو یہ بات لیکن نہیں دیا گیا نا اس کو۔ شاعر حضرات کو ملتی ہوگی رائلٹی، بات اصل یہ تھی کہ جو 5% پروڈیوسر لیتا تھا رائلٹی، لتا جی نے یہ کہا کہ اس میں سے ہاف ہمیں ملنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے ساتھ رفیع صاحب کو، محمد رفیع کو ملانے کی بات کی، تو انہوں نے یہ کہا محمد رفیع صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم گانا گاتے ہیں تو ہمیں اس کا مل جاتی ہے فیس، تو وہ گانا کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ پروڈیوسر، اس نے ناکامی بھی پروڈیوسر نے لینی ہے، اس کی کامیابی پروڈیوسر نے۔ ہم نے اپنا پیسے پہلے لے لیے، تو اب ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اور رکھیں، کسی کا ہمارا اور کسی مقدہ ہو۔ اس بات پہ لتا ان سے ناراض ہو گئے۔ تو آپ کو بتائیں گے کچھ عرصے کے بعد کس طرح ان کی صلح ہوئی؟ تو اس کے بعد 4 سال کے بعد پھر ناراضگی دور ہو گئی، شنکر جے کشن نے صلح کرائی ان کی پرتھوی راج کے گھر سے۔ ادھر دادا جی بھی آئے، وہ بھی آئے، اور بھی مہمان آئے، چائے وائے پلائی، پھر وہاں ان سے آپس میں صلح صفائی ہوئی ساری۔ تو اس کے بعد پھر چالو ہو گیا گانا وانا، اپنا کو گانے لگے اپنے۔ پھر رفیع بھائی جب حج کر کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھجن نہیں گاؤں گا،
میں آج کر کے آیا اللہ کی گھر سے ہو کر آیا ہوں، میں بھجن نہیں گاؤں گا اور جو مرضی میرے سے گوا لے گا۔ اس سے بھی لتا ناراض ہو گئی کہ بھجن کیوں نہیں گاتے؟ تو بیٹا پیشاب تبھی گاتے تھے، وہ تو بھجن گاتی ہے لیکن انہوں نے کر دیا، اس سے بھی ناراض ہو گئی۔ کچھ عرصہ یہ بھی ناراض ہوئی، پھر دونوں لوگوں نے کہا لتا جی کیا میں بات کروں ایسی کہ آپ ایسا رہ جائیں گے، کیا بات کریں؟ رفیع بھائی کو کوئی نہیں چھو سکتا اور اس کا کام چلتا ہی رہے گا، آپ کا ختم ہو جائے گا، کیوں آپ لتا اور بھی پیدا ہو سکتی ہیں، رفیع نہیں پیدا ہو سکتی۔ لیکن اس نے پھر سمن کلیان کو تیار کیا، سمن کلیان بھی اچھا گاتی ہے، اور اس نے رفیع صاحب کے ساتھ گایا، جو آئے بار ساون بیتا جائے، کیسے گایا، کیسی گائی آپ نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ناراضگی ہوتی رہی ہے، اب بعد میں ہو بھی سنا تو پھر ٹھیک ہے اپنا گاتے ہوتے، لیکن بات اب جب اس کا انتقال ہوا اس ٹائم پہ وہ کہہ رہی ہے باقی بات یہ ہے میں غلط ہوں، لیکن آج سر ختم ہو گیا، جو سر تھا نا وہ سر ختم ہو گیا، میں آپ کس کے ساتھ گاؤں گی؟ ان کے ساتھ ہی میرا گانا جمتا تھا، اور آتے ہیں گاتے ہیں، ٹھیک ہے اپنا کام تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جو بات ان میں ہے، جو آواز ان کی ہے وہ کسی نہیں ہو سکتی۔ ایک میں تمہیں مثال دینا، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، پنجابی تو سمجھ دو تو ماں جمدی سات پتر کرم نہ دیندی ونڈ، ماں جمدی سات پتر کم نہ دیندی ونڈ نہ کرم نہ دیندی ونڈ۔ ایک ماں دے بچے ہوتے پتر 7 ہونا 8 ہونا جو بھی ہو، اے نہیں ملتا، قسمت نہیں ملتی، لیکھ نہیں ملتے۔ باقی یہ گل ہے کہ اس کو شوق تھا، اس کو شاگرد کرایا گیا، خان صاحب چھوٹے غلام علی خان صاحب، تعلیم حاصل کی۔ ایک بہت بڑے خان صاحب تھے، خان صاحب وحید علی خان، وہ تو میرا خیال نام سنا ہوگا، وحید علی خان، ان سے تعلیم لی۔